लेफ्ट साइड कर लो भैया, निकलना मैं और चालू कर दो। थोड़ा पीछे देखो कौन आया, शेर आया। चैन बनाओ गाड़ी किसकी आगे कराओ जी भाई, गाड़ी आगे ले लो या कोई भी नहीं, ऐसा साइड से ले लो। हम चला रहे उनका ऊँट गुम हो गया। अब वो ऊँट को तलाश करने के लिए एक आदमी ढूंढा। मैं जब वहां से गुजर रहा था तो मुझे पानी की प्यास मैं वहां रुक मैंने पानी प्रेस प्रेस नहीं है भाई, वहाँ पर जगह नहीं है। अरे भाई नहीं, कोई भी नहीं आ सकते। तो उनसे पूछ लेना। दूसरा काफिला मकाम सिकमजा में मैंने देखा, मक्का का एक काफिला बैतुल मुकद्दस की तरफ जा रहा है। उससे दो भाई सवार थे और जब मेरी सवारी हुआ वहां से निकली तो उनका ऊँट छिटक गया और दो भाई ऊँट के ऊपर से गिर गए। एक का हाथ और एक के पैर में चोट आई है, उन्होंने मरहम पट्टी करी। ऐसे कोई वापस आएंगे तो ये वाकया पूछ लेना। मैंने तीसरा काफिला तीसरा काफिला जो उनके आगे भाईदार और वही से ऊँट आगे आगे से रहे थे। और ये बात अगर सही है तो उनके आने के बाद उनसे
معلوم تو کریں گے سامنے آئیں گے تب حضور سے پوچھا انہوں نے اچھا یہ بھی بتا دیجیے وہ قابل کب آئیں گے یہ بھی بتا دیجیے وہ قابل کب آئیں گے ایک بات میں آپ کو بتاؤں وہ قابل سے مکہ کے مشرکین تھے لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ حضور جانتے ہوئے کہ زمانہ سب آیا گیا حضور نے فرمایا پہلا قابلہ سورج سے لڑکی کیا جائے پہلا قابلہ آ جائے گا مکہ میں دوسرا قابلہ دوپہر کے وقت لطف النہار دوپہر کے وقت دوسرا قابلہ آ جائے تیسرا قابلہ سورج ڈوبنے سے پہلے آ جائے گا سارے جمع ہو گئے بات کرو مکہ کے کنارے جا کر انتظار کرتے یہ قابل آگے کی نہیں کریں اگر نہیں آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہلا دیں جھوٹا قرار دیں گے سب جا کر کے جمع ہوئے لیکن جب کفار و مشرکین چلے گئے یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ حضور کے ہوئے صحابہ بھی ان کے پیچھے ہیں کیونکہ جہاں گستاخ ہوتے ہیں وہاں عاشق بھی ہوتے ہیں جہاں گستاخ پہنچتے ہیں جواب دینے کے لیے عاشق بھی پہنچتے ہیں صحابہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے رات بھر لوگوں نے انتظار کیا سورج نکلنے کی طرف دیکھ رہے تھے کفار و مشرکین قابلہ نہیں دیکھ رہے تھے قابلہ آ رہا ہے حضور دیکھ رہے کہ سورج تو نکل رہا سورج نکل پڑا مکہ میں داخل ہو رہا تھا مکہ میں داخل ہو رہا تھا یہ ہم بند کر حضور کی معراج کی بات کر رہے ہیں آپ ناؤز میں یہ کون وغیرہ سب بند کر آواز بند کھڑے رہو کفار و مشرکین نے پوچھا وہ قافلہ جب آیا تو قافلے والوں نے پوچھا میرا یہ تو بتاؤ جب تم سفر میں تھے تو کیا تمہارا اونٹ گم ہوا تھا انہوں نے کہا یہ تو ہوا تھا لیکن تم کو کیسے پتا ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا تمہیں کیسے پتا تو انہوں نے پوچھا کہ کون بنتا ہے کہ اونٹ تلاش کرنے کے لیے گیا تھا تو انہوں نے اپنے قافلے میں سے ایک آدمی کو بھیجا یہ آدمی ہے جو اونٹ ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا اس کو مکہ والوں نے بلا کر پوچھا بتا جب اونٹ گم ہوا تھا ہاں ایسا ہوا تھا کہ میرا اونٹ جس جگہ مجھے ملا تھا وہاں سے مجھے سلام کی آواز آئی تھی اور محمد کی آواز تھی مکہ والوں نے کہا یہ تو جادو ہے یہ تو جادو ہے ماننا نہیں تھا دوسرا قافلہ کب آئے گا دوپہر ان لوگوں نے کہا کہ اس کو بھی دیکھ لے دوسرا قافلہ جب آیا دوپہر کے وقت وہ بھی مکہ میں داخل ہو رہا اور یہ مکہ والے جب دیکھے قافلے کو اس سے ایک بھائی ہاتھ سے پٹی لگائے ایک سال سے پٹی لگایا کہا اس سے پوچھنا چاہیے پہلے سے جواب دیتے ہوا ہے پوچھا ہی نہیں کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حاصل کی تھی دوسری کتنی ہے تیسرا قافلہ آخری بات تیسرا قافلہ سورج ڈوبنے سے پہلے اس کو مکہ میں آنا تھا انتظار کرتے رہ گئے سورج ڈوبنے کو آ گیا لیکن قافلہ نہیں آیا یہ بڑی حیرت کی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سورج ڈوبنے کو آ گیا لیکن قافلہ نہیں آیا صحابہ بھی پریشان عاشقان مصطفیٰ پریشان کہ سورج ڈوب جائے گا قافلہ کہیں نہیں دکھتا دور دراز تک قافلے کا کوئی نام و نشان نہیں
सहाबा हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काफिला मगरिब से पहले नहीं आएगा तो हमारी बात झूठी हो जाएगी और ये मक्का वालों को उंगली उठाने का मौका मिलेगा, क्या हुआ क्या? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है सहाबा घबराओ मत, जो काफिले के साथ हुआ ये तो काफिला रास्ता भटक गया, काफिला रास्ता भटक गया है, अभी बहुत दूर है, लेकिन रब्बे जिल जलाल का सूरज को हुक्म हुआ है, जब तक ये काफिला आएगा नहीं, आज तो डूबेगा नहीं। सूरज को हुक्म हुआ है, जब तक ये तीसरा काफिला आएगा नहीं, सूरज डूबेगा नहीं। क्यों? इसलिए कि सूरज को रुकाया जाएगा, अल्लाह के नबी को सच्चा करार दिया जाएगा। और साहबा ने ये मौजूदा भी देखा, ये मौजूदा भी देखा, सूरज जाकर रुक गया है, डूबता नहीं। सूरज लास्ट टाइम को बहुत जल्दी डूबता है, लेकिन उसको डूब नहीं रहा है, जहां है वही है। देर हो गई, फिर वो वक्त आया कि काफिला थका हारा धूल में अटा हुआ गर्द बहार के साथ मक्का में दाखिल हो रहा था और इधर सूरज डूब रहा था। तीसरा काफिला जब आया तो मक्का वालों ने देखा कि काफिले अकेला नहीं है ना भाई, 1000 जने ठहरो प्लीज, और जाना उधर से जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी मक्का वालों ने क्या कहा, ये तो जादू है, ये तो जादू है। वो आज तक जिसको नहीं मानना वो नहीं मानता, और जिसको मानना है वो सिर्फ हुजूर पाक की बात सुन करके मान लेता है। बस यहीं पर मुझे इतना अर्ज करना था। आज इस शब मेराज में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम मोहब्बतें और खैरात मिलने के लिए आए। आज रब तबारक व तआला अपने नबी की इज्जत और अजमत और उनकी रिफात की खैरात तकसीम फरमा रहा है, और ये सुन्नी आशिकानी मुस्तफा को भी खैरात में मिला है। और हम आज यहाँ पर जो बात लेकर के जाना चाहते हैं, मेरे इस जलसे को लेकर, मेरे इस मेराज की शब के बयान को लेकर काफी लोगों के अंदर डर भी था, पता नहीं क्या होगा, क्या बोलेंगे। बहुत सारे लोग बातें भी बहुत सारी फैलाए हुए थे, और लोगों ने डिपार्टमेंट को भी हरासान करके रखा है कि मौलवी साहब आएंगे, ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे। रमिया हम एक ही बात बोलते हैं, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या करे भूल, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या करे भूल, हमें काफी है चाहिए अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है चाहिए अपना नारा। समझो, हमें किसी की बात नहीं करनी, और न ही हमें किसी बात का डर और खौफ रहता। हम जिसके बंदे हैं उसकी सरजमी करते रहे, और अपने उम्मती में जब तक हमारे जिस्म में आखिरी सांस बाकी रहे, हमें इस बात से कोई भी अलग नहीं कर सकता कि जान मांगे तो जान दे दे, ये माल मांगे तो माल दे दे, नकल ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाई दे दे। हमें हमारे बुजुर्गों ने जो सिखाया है वही अमानत आप तक हम मुंतकिल करना चाहते हैं। और सुनो मेरे अजीज को, लोग जैसे हजार आए, और आज मैं देख रहा हूँ यहाँ सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा आई है। सही बात है कि नहीं? मैं जानता हूँ सुनने के लिए तो यूट्यूब से लोग रोज सुनते हैं।
میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، جب توحید کی دنیا میں نہ ہو، سن نہ ہو، میں افراد کا اشارہ اسی نام سے ہے، نبض حقیقت کا پشامادہ اسی نام سے ہے۔ چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں، جس کی بات کرتے ہوئے 700 سال گزر گئے، مگر وہ تفصیلی آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے۔ محمد سید الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حي من الاحوال مقتهم، دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم، يا اكرم الخلق ما لي من الوم به سواك عند حلول الحادث العمم۔ میں یہ باتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں گستاخوں کے جملے مٹ جاتے ہیں، لیکن تعریف کرنے والوں کے جملے صبح قیامت تک اللہ زندہ رہتا ہے۔ رسول اللہ جاہ کبھی ادھر کریم تجلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا نفس لا تقنطي من جنة عظمت إن الكفاءة بالغفران كالنبم، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم، يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخفض، واصدق بعبدك بالدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم، وأدب لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنتجم، ثم الرضا عن أبيك بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم۔ لوگ کہتے ہیں یہ ایسی گستاخی کی، اس نے ایسی گستاخی کی، حضور کی تعریف جان کر کے کی، نے آ کر قلم توڑ دیا اور کہا لیکن رضان ختمے سے ہٹ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خیرہ ہوں میرے شاہ میں، خیرہ ہوں میرے شاہ میں، خیرہ ہوں میرے شاہ میں۔ لوگ یہاں کی وہ عام میں مصروف ہے، کیوں اچھا میں مصروف ہے۔ حضور کا علم اتنا تھا، حضور کا علم اتنا تھا، حضور یہاں نہیں جانتے تھے، حضور وہاں نہیں جانتے تھے، بڑے بھائی کے برابر چھوٹے بھائی کے برابر۔ تم کن مسئلوں میں پڑے ہوئے ہو، کن مسئلوں میں پڑے ہوئے ہو؟ حاضر و ناظر و بشر و غائب و نور کو چھوڑ، شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ہم گستاخوں کی بات کیا کریں، حضور کی تعریف کرنے والوں کے لیے یہ تو مجمع ہے، ان کی باتیں کر کے مجموعوں کو فضیلہ کیوں کرے، خراب کیوں کرے؟ اگر میں بات کروں میرے عزیز تو دونوں ہمیں آج کی سمجھ میں نہیں آئی، آج کی باتوں میں آپ کے سامنے قصیدہ مردہ عربی کا لکھا ہوا، لیکن عاشق سنتا ہے کہ جھوم رہا، لیکن یہ بات ضرور آتی ہے مختصر بدل جاتا ہے، نہ تو سمجھے نہ تو نورانی، کلی زلف سے آنکھ مستانی، محمول اکھے ہی مدح ہوا، کچھ صورت میں دھیان رکھا، جان رکھا کی جان جہاں رکھا، سچ اکھا اپنی شان رکھا، تو شان کو شانہ سرم ہوا، سبحان اللہ ما اجملک ما اکملک ما احسنک، کس سے مہر علم کس سے تیری سنا گفتاخ اپنے کی تکراریاں، اور جنہوں نے حضور کے چہرے دیکھے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے تو کمال حسن کر کے تعریف کرنے والا خود خدا کبیر الجبار، اس کائنات کے عظیم دولہ کی بات میں نے اس سے قبل بھی ایک بات کہی تھی، لوگ کہتے سمجھ میں نہیں آتا اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آگے شاعر نے بتایا زنجیر کی ہلتی نہیں بستر بھی کہا ہے عرش گئے پھر آئے محمد،
جس دروازے سے گئے تھے اس کی زنجیر ابھی ہل گئی، اور جس بستر پر سو کر گئے تھے وہ بستر بھی ابھی گرم تھا، اور حضور سارے سفر کر کے واپس آ گئے۔ لوگ کہتے نہیں سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا اتنا لمبا سفر اتنے شارٹ ٹائم میں کیسے ہوا۔ کچھ دانشوروں نے اس کو سمجھایا کیسے، سنو، آپ نے وال کلاک کو دیکھا ہے، گھڑی کو دیکھا ہے، گھڑی ابھی 3:30 بج رہے ہیں، گھڑی 3:30 بجا رہی ہے، اور گھڑی کے پیچھے سے آپ سیل نکال دیجیے، بیٹھے نکال دیجیے، اپنے پاس 4 گھنٹے 6 گھنٹے رکھیے، اور اس کے بعد واپس اس گھڑی میں پھر سے سیل ڈال دیجیے۔ مجھے بتاؤ وہ 3:30 بجے سے ہی چلے گی کہ 6 گھنٹے آگے سے چلے گی؟ وہ جہاں رکی تھی وہیں سے چلے گی، کیوں؟ سیل ہے نہیں، بیٹری ہے نہیں، 6 گھنٹے نکالو کہ 12 گھنٹے نکالو، جب دوبارہ ڈالو گے تو جہاں رکی تھی وہاں سے چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ بلا تشبیہ بلا تمثیل، کائنات کی جان کا نام محمد رسول اللہ ہے، پوری کائنات کی جان کا نام محمد رسول اللہ۔ اور معراج کی شب میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات عرضی سے اس کائنات کی جان کو اپنے پاس بلا لیا تھا، اپنے پاس بلا لیا۔ اب ہمیں پتا نہیں وہ 100 سال کا سفر تھا کہ 500 سال کا، کہ ہم نے پھر حضور کو بھیجا تو یہ کائنات کا وقت جہاں زنجیر بھی ہوئی محمد عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے، اسے اعتراضات نہیں کرتا۔ یہ کائنات اسی دولہا کے لیے بنی ہوئی ہے، اسی دولہا کے لیے بنی ہوئی ہے۔ اور ایک بات، باراتی سے آئے ہوئے ہیں استقبال کرنے کے لیے، اور جب دولہا آیا، نکاح ہو گیا، جب رخصتی ہو گئی، شام میں چلا گیا، تو مجھے بتاؤ وہ ہال کی سجاوٹ ویسی باقی رہے گی یا اس کو بھی ہٹا دیا گیا؟ ہٹا دیا، شادی ہو گئی ختم، کرسی بھی ہٹاؤ، جھنڈے بھی نکالو، کنکمے بھی ہٹاؤ، جتنی سجاوٹیں نکال دو۔ کیوں؟ دولہے کے لیے سجایا تھا، دولہا آیا بھی اور چلا بھی گیا، یہ سجاوٹ ختم کر دی جائے۔ آپ سنو، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لولا آسمان کا چھت تانا گیا، اس میں تاروں کی لائٹنگ کی گئی ہے، چاند و سورج کو جگمگایا گیا، اور یہ پودے، پیڑ پودے، یہ جھنڈے، یہ کمکمے لگائے گئے، سمندروں کی لہریں اور یہ ساری ندیوں کی بہاریں اور دنیا کا حسن سب مصطفیٰ کریم کی آمد کے لیے سجایا گیا تھا، کائنات کے دولہا کے آنے کے لیے سجایا گیا تھا۔ اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء اسی دولہے کے انتظار میں وہ برات کی شکل میں موجود تھے۔ اب سنو، وہ کائنات کا دولہا آ گیا 12 ربیع الاول شریف میں، آ گیا، اس کائنات میں آ گیا، جلوہ بار ہوا۔ لوگ کہتے حضور کی 63 سال کے بعد اب وہ ختم ہو گئے، معاذ اللہ۔ اب میں یہ کہتا ہوں، میں نے تم کو بتایا، دولہا جب چلا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، دولہا جب چلا گیا تو سجاوٹ نکال دی جاتی ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات سے برسے ختم ہو گئے اور یہ موجے، یہ درختوں کے کنکمے ابھی تک کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اے نادانو، یہ آسمان بتا رہا ہے، وہ چاند سورج جگمگا کر بتا رہے ہیں، جس کائنات کے دولہے کے لیے ہم سجائے گئے تھے وہ دولہا مرا نہیں، اب بھی موجود ہے، اور صبح قیامت تک رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت چلے گی۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ بس اتنی بات کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ ہمارے مجمع صرف حضور کی تعریف کے لیے، ہمارے مجمع صرف حضور کی تعریف کے لیے ہے۔ اور میاں پہلے کے کانوں میں کچھ زیادہ سنائی دیتا ہے، کسی کو کچھ زیادہ سنائی دیتا تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ کوئی خود سے اپنے آپ کو کتا سمجھ لے
پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ پوری گفتگو کا خلاصہ، لب لباب، حاصل کلام ایک جملے میں سننا چاہتے ہو؟ ایک جملے میں سننا چاہتے ہو؟ ادھر ادھر کی چھوڑو، اس کی اس کی چھوڑو، اس کو منانا اس کو منانا، اس کی اٹھانا اس کی اٹھانا، کس کے گھر کے سامنے کتنی قطاریں بنا کر کے اس کے لیے دنیا والوں کی جوتیاں اٹھاتے اٹھاتے پورے ہو گئے، پھر بھی نہیں ملتا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں ایک ہی اشارہ کہ محمد سے وفا۔ میرے ساتھ کل کر پڑے اعوذ باللہ من الشیطان، لا الہ الا اللہ، سلسلہ عالیہ وقت کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ ان سنی عاشقان مصطفیٰ کے دھڑکتے ہوئے دلوں کو، جنہوں نے پل پل ہمارے لیے دعائیں کی، کوششیں کی، محنتیں کی، خاص طور پر رحمت عالم کی بیٹی جو مسلسل لگی رہی، دیگر ہمارے محبین مخرجین اور خصوصیت کے ساتھ حیدرآباد کی ایک قیمتی آواز جس سے آج پورے ہندوستان میں سن رہا ہے، عالی جناب اسدالدین اویسی صاحب اور ان کے رفقا کار مجلس کے تمام احباب جنہوں نے محنت شاقہ بھی کی، ہر گھڑی تعاون بھی کیا۔ میں آج حیدرآباد میں آیا ہوں اس لیے یہ اظہار میرا اخلاقی فریضہ ہے، میرا اخلاقی فریضہ، اس لیے میں مشکور و ممنون ہوں سب کی محبتوں کا، اخلاص کا، اور جتنے بھی دیگر حضرات ہیں جن کے نام میں نہیں لے سکا ان سب کے بھی لیے میں نے ہر دن اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ رب ذوالجلال غائبانہ طور پر جتنے لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں تو ان سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا کرے۔ میں نے ہمیشہ یہ دعائیں کی، جتنے آپ نے دعائیں کی اتنے میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عریضے پیش کیے۔ اللہ کریم ہم سب کی محبتوں کو سدا سلامت رکھے، اور یہاں کے حالات کے لیے آج جس طرح کے حالات آپ پیش کیے یہ مناسب نہیں ہوتا، خاص طور پر پولیس ڈپارٹمنٹ کو لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے میں مشکلات آتی ہیں، تو حضور کے غلاموں کو ایسے اخلاق پیش کرنے چاہیے کہ وہ دیکھ کر کے کہیں کہ ایسے جلسے سال میں ایک بار نہیں ہفتے میں ایک بار ہونا چاہیے۔ آپ ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، محبت عقیدت اپنی جگہ پر، لیکن نعروں میں گونجتے ہوئے یہ شور و غلغلے کے ساتھ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس شخص کے لیے آپ محبت کا ایک تماشا پیش کر رہے ہیں اگر وہی زخمی ہو کر مر گیا تو پھر کس کام کی محبت ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں سکھایا وہ ادب و طریقہ یہ ہے کہ دور سے دیکھو دور رہنے والا فیض زیادہ اٹھا لیتا کیونکہ وہ ادب کی وجہ سے دور کھڑا ہے، اور تکلیف دینے والا کام مخاطی مصیبت خود بھی اٹھاتا ہے اور سامنے والے کو بھی اٹھاتا ہے۔ اس لیے جامع میں بھی آپ
ڈسپلین کا مظاہرہ کریں تو پھر میں یہ تمنا لے کر کے جاؤں گا کہ واپس جلدی آپ کے پاس آنا ہے. میں وعدہ نہیں کروں گا، میں وعدہ نہیں کرتا، میں جانے کا منظر دیکھتا ہوں اس کے بعد آپ حضرات کس طرح سے میں رخصت کرتے ہیں. وعدہ کیا تھا کہ 2 پروگرام شاید انشاءاللہ رحمت عالم سے میں پورے کے شب معراج اور شب برات کوئی گزارش ہے شاید کہ شب برات کی دوبارہ تشریف لائے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، میرے 8.5 مہینے کی رہائی کے بعد میں نے ایسے بڑے اسٹیج کے لیے کہیں تاریخ نہیں کی تھی. پہلے سے بھی دماغ میں اور فکر میں یہی تھا کہ شروعات حیدرآباد سے ہی اور ایک بات اس لیے کہ یہاں اہل محبت ہے، یہاں اہل عقیدت ہے، یہاں بزرگوں سے قریب رہنے والوں کی بڑی تعداد، اس لیے باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ حضرات ہاتھ لیں گے انشاءاللہ مزید ناموں سے رسالت کا مشن جگمگاتا رہے گا انشاءاللہ. ہمارے پروگرام ہمارے جیسے کہ شو شائنی کے لیے شو شائنی کے لیے نہیں ہے، ہمیں مضبوط میدانی کام کرنا ہے. حضور کے عاشقین آج میں وعدہ کر کے جائیں گے، آج میں وعدہ کر کے جائیں گے ہم نمازوں کو آباد کریں گے، مسجدوں کا نظر بھی دیکھا، حالات کی نظر بھی دیکھا، حالات کے شکار اپنے ایسے ہو کہ کوئی ایڈریس ان لوگوں کو دیکھ کر کے میں کہتا ہوں آنا ہی تھا اندر تو حضور کے نام پر آتا. نشہ کر کے بیچ کر کے اور بدنامی کا یہ دھبا، نشہ کر کے بیچ کر کے اور بدنامی کا یہ دھبا لے کر کے کیوں آیا؟ یہاں بھی ذلیل ہوگا اور قیامت کے دن بھی حضور کو کیا منہ دکھائے گا؟ کرنا ہی لوٹ کر چور ہوگا تو ہزاروں کے مجموعے میں میرے مصطفیٰ اتنا کہہ دیں گے فرشتوں چھوڑ دو یہ میرا ملنگ ہے. یہ کہتے ہر فتن ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ تم کہہ دو ایک بار کہ تو ہمارا ہے. ہر فتن ہر مصیبت گوارا کر رہی ہے، بس اس امید کے ساتھ کہ حضور ایک بار کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا. نشہ سے اپنے بھائیوں کو پاک کریں گے انشاءاللہ. اور میں جو کہا اس پر عمل بھی کریں گے جانے کے لیے بھی محترم شوکت صفی صاحب ہے کتاب کا نام ہے کل اہم قرآنی واقعات. الحمدللہ وہ کتاب یہاں فراہمی ہے، آپ لوگ لے سکیں. حضرت کے ہاتھ کتاب سے رفع اجرا ہو رہی ہے. کتاب کا نام چند اہم قرآنی واقعات. ہمارے اسٹیج پر الحمدللہ فرسٹ اوورسیز سٹیزن آف انڈیا میرے مراد مستر افتخار شریف صاحب سے ہے. آپ کو ایک اوارڈ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب دیا جا رہا ہے. یہ اوارڈ ہے جو حضرت کے ہاتھوں افتخار شریف صاحب کو دیا جا رہا ہے.
समाज के मशहूर सैयद एजाज साहब जो एजाज ट्रस्ट के मालिक हैं, उन्होंने रहमत गार्डन कमेटी का हर दौर पर ताउन किया है। खासतौर से प्रेस मैटर्स में और प्रिंटिंग मैटर्स में उनको भी मदद की मदद किया जा रहा है। शाहिद भाई पुलिस का भी शुक्रिया अदा कराइए। अकबर साहब कैसे भी दुआ कराइए। अकबर साहब कैसे भी दुआ कराइए। हमारे सप्लाई के मालिक मोहम्मद भाई साहब करीब 25-30 साल से अल्हम्दुलिल्लाह उनका हमारा साथ है और बहुत मोहब्बतों के साथ हमारे प्रोग्राम को अरेंज करने में ताउन करते हैं। मोहम्मद साहब को भी अपनी सीट से हजरत के बगस किया जा रहा है। मोहम्मद भाई साहब से गुजारिश है कि उसके एडवोकेट्स फोरम की जानिब से मेहरबानी से बोल रहा हूँ, बहुत तकलीफों से लेके आगे अपने बीच में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया ना, सलामत हजरत की खिदमत में आपकी तरफ से एडवोकेट्स फोरम की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें अजीज साहब, इस्लामी साहब और दीगर अहबाब की जानिब से हमारा पेश किया जा रहा है हजरत को। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। शाहिद भाई हजरत आपको जो है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु की आवाज़ में काटने में बर्दाश्त किया, लेकिन ऐसे आप हैं जो नामों से रिसालत पहचान देकर भगवान के मत जाइए परचम लेकर बुलंद हुए। रहमत आलम कमेटी की जानिब से अवार्ड दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है। मैं साहब से और हमारे साहब और खबरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अवार्ड पेश करें हजरत को और आप लोग स्टेज से उतर जाए, स्टेज क्राउडेड हो जा रहा है, ओवर क्राउडेड, काफी जरूरत है कि बराए मेहरबानी स्टेज से नीचे आ जाए। हाँ, ये हजरत को कामना है अवार्ड रहमत आलम कमेटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। हजरत से इल्तिमास है कि इसे कबूल फरमाएं और रहमत आलम कमेटी पर की सरपरस्ती इसी तरह आप कायम रखें। अब हजरत जो
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جب تمہیں واپسی ہونا ہوگا، جب تمہیں واپسی कैसे बोलते मैं शमानी उसको लाइक कमेंट शेयर محمد بھائی صاحب کو ہے